وہ سوال یہ تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت رحلت اپنے وصال کے وقت یا کسی اور وقت اپنے بعد اپنا جانشین کس کو مقرر کیا؟ یہ سائل کا سوال تھا۔ اس سوال کا جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیا۔ آپ اس کے جواب کے اندر ایک تمہیدی گفتگو آپ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جانشینی اور نیابت ہے جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ جو کسی کا جانشین اور خلیفہ بنتا ہے تو یہ جو خلافت ہے یہ دو قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی۔ پہلی قسم ہے امامت جزئی۔ امامت، اگرچہ یہ الفاظ تھوڑے مشکل ہوں گے لیکن میں انشاءاللہ آپ کو اپنے الفاظ کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور مجھے امید اللہ کی بارگاہ میں آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ لیکن آپ توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سنیے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ معلومات اس حوالے سے حاصل ہوں گی۔ تو جانشینی اور نیابت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے جزئی، دوسری ہے کلی۔ اچھا، جو جزئی ہے وہ بھی مقید ہے کسی وقت کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص کسی کو اپنا نائب بنائے کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے یا خاص جگہ اپنا نائب کسی کو بنا دے، اس کو کہا جاتا ہے نیابت جزئیہ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ والی جو نیابت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے کئی صحابہ کرام کو اپنا نائب بنایا۔ اب اس کی پوری تفصیلات میں سے میں تھوڑا سا حصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا جزوی نیابت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ امام کسی خاص کام یا خاص مقام پر عارضی طور پر کسی خاص وقت کے لیے دوسرے کو اپنا نائب کرے۔ جیسے بادشاہ کا لڑائی میں کسی مرد کو سردار بنا کر بھیجنا۔ آپ بادشاہ کہاں ہے؟ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجتا ہے، جاؤ اتنے لشکر کا میں تمہیں سپہ سالار بناتا ہوں، تم جا کر جہاد کرو۔ تو یہ بھیجنا بھی نیابت کی قسم ہے، یہ بھی جانشینی کی قسم ہے۔ اور یہ پہلی قسم ہے کہ جزوی طور پر ایک خاص وقت کے لیے، کہ جب وہی نائب جا کر جنگ کرتا ہے، جنگ کرنے کے بعد جس وقت واپس آ جاتا ہے اس کے بعد جا کر اس کی نیابت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بادشاہ کسی کو کسی ضلع کے اندر حاکم مقرر کر دے تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک جزئی امامت اور جزئی نیابت ہے کہ وہ وہاں پر جا کر لوگوں کے معاملات کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کا انتظام اور انصرام کرنے کے لیے کسی کو بھیج دینا کہ فلاں جگہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے تم نے یہ جا کر کام کرنا ہے۔ تو یہ والی نیابت جو ہے
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے اندر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بیان فرمائی. مثلا حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض غزوات کے اندر آپ نے سپہ سالار بنا کر بھیجا. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے ہی آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو کسی لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا. اور جب حضور کا وصال ہوا تو حالات بڑے خراب ہو چکے تھے اور کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ لشکر اسامہ کو نہ بھیجا جائے، حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر بھیجیں گے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا نے جس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے وہ ضرور جائے گا. تو یہ کیا تھی؟ نیابت جزئیہ. اسی طرح غزوہ ذات السلاسل کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر حضور علیہ السلام نے بھیجا اپنی زندگی کے اندر. اور زکوٰۃ کو لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو مقرر فرمایا کہ فلاں لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرو، اور لا کر حضور کی انہوں نے خدمت کے اندر پیش کی. اب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی وصولی کی نسبت اپنے محبوب کی طرف فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب آپ ان سے صدقے کے مال لیں جو زکوٰۃ ہے، تو طہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ ان مال کے ذریعے ان کو پاک بھی کریں، ان کو پاکیزہ بھی کریں. اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اور حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آل محمد پر تو زکوٰۃ حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو زکوٰۃ لیتے تھے وہ اپنے لیے نہیں لیتے تھے، بلکہ حضور لے کر اس کو آگے تقسیم کرتے تھے مستحقین کے اندر. یہ ہے کہ زکوٰۃ آل محمد کا خود لینا یہ منع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو، جس طرح آج بھی ہے کہ جو سرمایہ دار ہو وہ اگر کوئی بندہ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے کہ یار یہ میری زکوٰۃ کا پیسہ ہے میں تمہیں دیتا ہوں، آگے مستحقین کو دے دینا. اب وہ لینے والا بعض دفعہ خود صاحب نصاب ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ لیتا ہے، وہ وکیل ہوتا ہے، آگے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ مستحقین تک پہنچا دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے اپنے مختلف صحابہ کرام کو دنیا کے مختلف اطراف کے اندر بھیجا. تو یہ بھی اسی نیابت کی پہلی قسم ہے جس کو نیابت جزیہ کہا جاتا ہے، کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عتاب بن اسید کو مکہ معظمہ کی طرف روانہ فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کو ولایت جنت کی طرف آپ نے روانہ فرمایا، اور اسی طرح مختلف صحابہ کرام کو مختلف علاقوں کے اندر قرآن پاک سکھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے بھیجا. تو یہ بھی کون سی قسم تھی؟ نیابت کی پہلی قسم ہے جس کو نیابت جزیہ کہا جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملک یمن کا قاضی بنا کر بھیجا کہ آپ یمن چلے جائیں اور جا کر لوگوں کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب قضا پر فائز فرما دیا. تو یہ نیابت کی کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم ہے. اور اسی طرح 8 ہجری کے اندر حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 ہجری کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا. کیا آپ حاجیوں کے کیا بن جائیں؟ امیر بن جائیں ان کی رہنمائی کے لیے. 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا. اسی طرح اسلام کا سب سے آخری جو غزوہ ہے،
جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اس غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اہل بیت کرام کی طرف مقرر فرمایا کہ آپ ان کے پاس رہیں، ہم غزوہ تبوک کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ نیابت والی، امامت والی قسم جو ہے، کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرف فرمایا۔ اب جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے امامت کلیہ۔ امامت کلیہ جو کسی خاص کام کے لیے مقرر نہیں، کسی خاص جگہ کے لیے اس کا انتخاب نہیں ہوتا، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر، ظاہری، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر نام لے کر کسی کی خلافت کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر واضح طور پر اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کے بارے میں خلافت کا نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، لیکن اشارے دے دیے تھے کہ جن اشارات سے پتہ چلتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کے بعد پہلے نمبر والا کون ہوگا، دوسرے نمبر والا کون ہوگا، تیسرے نمبر والا کون ہوگا، چوتھے نمبر والا کون ہوگا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اشارات اپنی احادیث کے اندر بیان فرما دیے تھے، لیکن نام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کا انتخاب نہیں فرمایا۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں نام لے کر حضرت مولا علی کو مقرر کیا۔ وہ کس روایت سے استدلال کرتے ہیں؟ من کنت مولا فعلی مولا، حضور فرماتے جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنی زندگی کے اندر خلیفہ بنا دیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام نے کسی صحابی کو نام لے کر خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر صحابہ کرام جمع تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، خلافت کے بارے میں مشاورت شروع ہو گئی۔ اسی مجلس مشاورت کے اندر مولا علی سرکار بھی تھے۔ اگر حضور نے اپنی زندگی کے اندر کسی کا نام لیا ہوتا تو پھر مشورے کی ضرورت کیا تھی؟ بات بالکل طے تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں صحابی کے بارے میں زندگی کے اندر فرما دیا تھا کہ انہوں نے ہونا ہے، اب اس کے بعد مشاورت کی ضرورت ہے؟ حضور کا جو ہی وصال ہوتا اس کے بعد فوراً وہ صحابی خلافت پر متمکن ہو جاتے۔ لیکن باقاعدہ قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر مشورہ ہوا۔ کیا ہوا؟ انصار نے کہا ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انصار میں امامت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الائمۃ من قریش، امامت کس سے ہوگی؟ قریش سے ہوگی، قبیلہ ہے لگا انصار میں سے، انصار تو کیا ہو گئے؟ سائڈ پر ہو گئے، کیونکہ ان کا تعلق قریش سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے پیش نظر انصار تو سائڈ پر ہو گئے، پھر مہاجرین میں سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ کیا کیا؟ اور آپ کی خلافت اور آپ کی امامت پر اجماع صحابہ ہے۔ کیا ہے؟ اجماع صحابہ ہے، اور اجماع صحابہ یہ بھی دلیل شرعی ہے۔ تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا، کوئی صحابی
ایسا نہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہ مانتا ہو۔ تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ متفق ہو گئے کس پر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر۔ صحابہ تو صحابہ رہے، خود مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی صدیق اکبر کو اپنا امام مانا، انہوں نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانا اور خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ میں آگے جا کے وہ روایتیں بیان کروں گا۔ اور آج لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے کہ وہ خلافت کے مسئلے کے اندر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف مولا علی کو کہتے ہیں شیر خدا، کیا کہتے ہیں؟ شیر خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف جو موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شیر خدا کا ٹائٹل کس موقف کے مطابق ثابت ہوگا؟ جب موقف اہل سنت کا اپنانا پڑے گا۔ موقف جب ان سے پوچھا جائے اگر خلافت کے حقدار مولا علی تھے پہلے نمبر پر تو مولا علی نے اپنا حق کیوں نہیں بیان کیا؟ آگے سے کہنے لگے بات دراصل یہ تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ تھا کہ اگر میں اس وقت بولا تو کئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ حالانکہ مستند تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان قوت کے اعتبار سے مضبوط تھا۔ اگر مولا علی سٹینڈ لیتے تو کس کی جرت تھی کہ وہ مولا علی کے سامنے کھڑا ہوتا؟ لیکن ایسی بات ہے ہی نہیں تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی بات نہیں ہے، پھر عمر فاروق کی خلافت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ خاموش رہے۔ عثمان غنی کی خلافت کے اندر اتنا عرصہ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اس چیز پر ماننا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ڈر کی وجہ سے وہ چپ رہے۔ اور آپ مجھے بتائیں انہی تینوں ادوار کے اندر مولا علی سے ثابت ہے کہ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاس۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل، ایک بندہ دوسرے کو اچھا نہ سمجھتا ہو، اپنا امام نہ مانتا ہو، وہ بندہ اس کے پاس بیٹھے، اس کے پاس کھائے پیے، آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو منافق سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی نا کہ دل سے یہ بندہ اس کو برا سمجھتا ہے اور اوپر اوپر سے پیار ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے منافق ہے، کہ جس کے پاس بیٹھتا ہے، جس کے پاس کھاتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یار اس نے میرا کھایا پیا اور میرے خلاف ہو گیا۔ ایسا ہی نا ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے شخص کو برا سمجھا جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کے موقف کے مطابق مولا علی کی شخصیت پر اتنا بڑا داغ لگے گا کہ 3 خلیفہ کے دوروں کے اندر ان کے پاس بیٹھا بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے، ان کے ساتھ جہاد کے اندر بھی جاتے تھے، تو معاذ اللہ پھر حضرت مولا علی کا رویہ معاذ اللہ ان کے مطابق منافقانہ تھا۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ منافقانہ نہیں تھا بلکہ مومنانہ تھا۔ اگر اہل سنت کا موقف مانو گے پھر مولا علی کا شیر خدا ہونا بھی ثابت ہوگا، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ جو ہے وہ بھی مومنانہ ہوگا۔ وگرنہ اگر ان کا موقف مانا جائے پھر معاذ اللہ یہ اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مولا علی تو مولا علی رہے، ان کا جو خون ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی بات تھی کہ یزید کہتا تھا مجھے مان لیں، مجھے مان لیں، اور اگر حضرت امام حسین مان لیتے، بیعت کر لیتے، اتنا بڑا حادثہ پیش نہ آتا، آپ خود بھی شہید ہو گئے، اپنے آل و عیال کو بھی شہید کروا دیا۔ اب اتنی سی بات پر بیٹا وہ سمجھوتا نہیں کر رہا، تو یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ باپ جو شیر خدا ہے،
جو کیا ہے؟ شیر خدا ہے، اور وہ جناب والا پھر سمجھوتا کر لے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے سمجھوتا جو کیا وہ حق تھا سمجھوتا، وہ باطل سمجھوتا۔ اگر وہ سمجھوتا باطل ہوتا تو مولا علی سرکار کبھی سمجھوتا نہ کرتے۔ آگے میں انشاءاللہ مولا علی کی خود روایت بیان کروں گا جو انہوں نے خود بیان کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شان بیان کر رہے ہیں۔ وہ شان نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت کے اندر مولا علی کی وہ توہین بیان کرتے ہیں۔ شان اگر بیان کرنی ہے تو وہ شان ہے جو اہل سنت کے موقف کی روشنی کے اندر ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر جس وقت صحابہ کرام موجود تھے اور آپس میں مشورہ ہو رہا تھا تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے متفق ہو کر خلیفہ اور امام کس کو مانا؟ اونچی بات سے بولیں، کس کو مانا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا۔ اب اس پر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ اب یہ روایت جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے سند حسن کے ساتھ، اس کی سند وہ حسن ہے کہ کوئی بندہ سند کو لے کر اعتراض کر سکے کہ اس کی سند کمزور ہے، آپ نے سند حسن کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا، اور امام بزار نے سند قوی کے ساتھ مضبوط سند کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح دیگر ائمہ نے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ وہ روایت کیا ہے کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کیا استخلف علینا، ہم پر کسی کو خلیفہ بنا دیں، اے علی آپ ہم پر کسی کو کیا بنا دیں؟ خلیفہ مقرر فرما دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں، ولیکن اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرمانے لگے میں نہیں بناؤں گا، کیوں؟ اس وجہ سے جس کام کو حضور نے چھوڑ دیا اس کام کو میں کیوں کروں؟ حضور نے اپنی زندگی کے اندر کسی کا نام لے کر کسی کو خلیفہ، بلکہ خلافت کو لوگوں کے سپرد کر دیا، لوگوں کے ثواب دید پر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا کہ لوگ جس کو اپنا خلیفہ اور امام منتخب کر لیں گے وہی امام ہوگا۔ تو جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا علی کی مجال کیا ہے کہ علی وہ کام کرے۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے اندر نام لے کر کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا۔ اسی طرح اب بزار کی جو روایت ہے وہ بھی سند صحیح کے ساتھ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلفوا علیکم۔ آپ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہ کیا تو میں کیسے کروں؟ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر واضح طور پر نام لے کر کسی کا تذکرہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر اشارے موجود تھے کہ ان اشاروں سے پتہ چلتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب یہ دار قطنی کی روایت ہے، اس کے اندر آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو کر عرض کی۔ کون کہتا ہے؟ مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کیا استخلف علینا، یا رسول اللہ آپ ہم پر خلیفہ بنا دیں، آپ ہم پر۔ اب اس کی وجہ ہے کہ حضور نے کیوں نہیں بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ کیوں نہیں بنایا نام لے کر؟ کوئی سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ حضور کر دیتے تاکہ بعد میں اختلافات ہوتا ہی نہ۔ تو بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ میرے مصلی پر وہی کھڑا ہوگا جس کا نام صدیق اکبر ہے۔ جب اللہ بھی انکار کر رہا ہے
مومنین بھی انکار کر رہے ہیں تو بات تو طے ہو گئی. بات کیا ہو گئی؟ یعنی یہ ایسی بات تھی نہیں حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس کے اندر لڑائی جھگڑے کا کوئی سلسلہ تھا. ایک بات حضور کے ظاہری حیات کے اندر بھی طے تھی کہ کئی واقعات سے اس چیز کی طرف اشارے مل رہے تھے کہ حضور کے بعد کون ہے. جس طرح ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں جا رہی ہوں, اگر میں آپ کے پاس آؤں اگر آپ سے ملاقات نہ ہو تو میں کس کے پاس جاؤں, اپنا معاملہ پیش کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر کے پاس آ جانا. پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کے پاس چلے جانا. پھر پوچھا عمر بھی نہ ہو تو کس کے پاس جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جانا. اب یہ روایات جو ہیں یہ بتاتی ہیں, اور اس ماحول کے اندر بھی ایک چیز طے ہو چکی تھی, ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے آپ نے اپنی امت پر چھوڑ دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کرام علیہم رضوان خلیفہ کا کیا کر لیں گے؟ انتخاب. جی جی یہ بھی یہ بھی وجہ علماء محدثین بیان فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چھوڑا ہے وہ اس وجہ سے چھوڑا ہے تاکہ جس وقت امامت اور خلافت کی باری آئے تو لوگ پھر انتخاب میرٹ پر کریں. کس پر کریں؟ آج امت کے اندر پریشانی یہی ہے کہ جس وقت میرٹ کو چھوڑ دیا گیا اور لوگوں نے اس جو انتخاب حضور کے صحابہ نے کیا کہ اتنا اعلیٰ انتخاب کیا, اگر آج بھی اسی انتخاب کے مطابق ووٹ بھی ہوں, اسی انتخاب کے مطابق جو وزیر اعظم آ رہا ہے, جو اس کے نیچے جتنا بھی محکمہ آ رہا ہے, اگر انتخاب ٹھیک ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی ختم ہو جائے. ہمارے معاشرے کے اندر اب بد امنی کا سب سے بڑا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ انتخاب کے اندر کیا ہے؟ پریشانی ہے, انتخاب ٹھیک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر شاہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ. امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ جو اس امانت کا اہل ہے. اب ایک بندہ منصب کے لائق ہی نہیں, اس کو منصب دے دینا یہ خیانت ہے. اور یہ کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی حدیث کے اندر ہے کہ جب لوگوں کے اندر خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فتربصوا, انتظار کرو, اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خلافت کا انتخاب نہ فرمایا اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں. تو جب حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی استخلف علینا, آقا آپ ہم پر کوئی خلیفہ بنا دیں, قال لا. اب سنیں یہ بھی ایک وجہ آ رہی جو حدیث کے اندر حضور نے خود بیان فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ان یعلم اللہ فیکم خیرا, حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تم میں بھلائی جانے گا, میرے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھلائی جانے گا, یولی علیکم خیرکم, تو جو تم میں سب سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کو تم پر مقرر فرما دے گا. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے کس کو منتخب فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو. اور حدیث کو ساتھ ملائیں تو یہ پتہ چلتا ہے پھر صدیق کا پہلا نمبر ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ اگر تم میں بھلائی جانے گا تو اللہ تم میں سے جو سب سے بہتر ہے, خیر سب سے کیا ہے بہتر اور افضل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تمہارا کیا بنا دے گا؟ امام اور خلیفہ بنا دے گا. آگے مولا علی کا فتویٰ سنیں. قال علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں
فعلم اللہ فینا خیرا فولی علینا ابا بکر۔ حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب امامت و خلافت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھلائی جانی، ہمارے اندر۔ اب آپ اس سے ایک اور نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر اللہ نے بھلائی جانی، تو بھلائی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ حضور کے وصال کے بعد چند صحابہ کرام 5 یا 6 کے قریب وہ اسلام پر ہے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 4 یا 5 صحابہ کرام حضور کے وصال کے بعد ایمان پر ثابت قدم رہے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے۔ تو مولا علی سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے اندر بھلائی جانی، تو یہ ہو سکتا ہے جو بندہ اسلام سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھلائی جان سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے کے سارے ایمان پر ثابت قدم تھے، سارے کے سارے ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے، مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے اندر بھلائی جانی، فولی علینا ابا بکر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حضرت بکر صدیق کی صورت کے اندر خلیفہ کو مقرر فرمایا۔ اب مولا علی خود بیان فرما رہے ہیں کہ کس کو والی بنایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنایا۔ اور یہ اتنے فتنوں کا دروازہ کھولتا ہے کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا، جو صحابہ کو، اب یہ قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک کے کتنے سپارے ہیں؟ اونچی بات سے بولیں، 30 سپارے ہیں قرآن پاک کے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں قرآن پاک ایک لفظ کے اندر کمی ہے یا ایک لفظ کا اضافہ ہے؟ جو بندہ یہ کہے کہ قرآن کا کوئی لفظ کم ہے یا اضافہ ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اونچی بات سے بولیں، ایسا شخص کافر ہے۔ کیا ہے؟ جو قرآن پاک کے اندر کمی کا قائل ہو یا اضافے کا قائل ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی کیا کرنے والے ہیں؟ اب ذرا غور کیجیے گا، اللہ کیا فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی کیا کرنے والے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ ایک ہے، اب آیت اس طرح ہوتی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ، کہ بے شک میں اکیلا اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، لیکن صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اللہ بیان فرما رہا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور ان بندوں میں سے پہلے درجے کے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ جو صحابہ کرام کی شخصیت کو نہیں مانے گا، یہ چیلنج ہے اس کو، آپ یہ کہیں قرآن کو ثابت کرو۔ کس کو ثابت کرو؟ کیونکہ قرآن کا قرآن ہونا یہ کس طرح ثابت ہے؟ یہ حضور کے صحابہ کے ذریعے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی صحابہ کرام کی شخصیت کو ڈیمیج کرے گا تو وہی حال ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوا تھا۔ یہود و نصارہ اپنی اصلی کتابیں نہیں پیش کر سکتے، اصل یہ پراپوگنڈا تھا یہود و نصارہ کا کہ جس طرح اسلام اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے اور ہم نے تو اپنے دینوں کا نقشہ بگاڑ لیا ہے، تو چاہتے ہیں ہم بھی کہ اسلام کا بھی نقشہ بگڑ جائے۔ انہوں نے پھر ایک فرقہ تیار کیا کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ اصلی قرآن تو حضرت امام مہدی لے کر آئیں گے۔ کون لے کر آئیں گے؟ یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اصلی قرآن تو امام مہدی کے پاس ہے۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کے اندر کچھ صورتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی تھیں، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صدیق اکبر نے وہ صورتیں قرآن سے نکال دی۔ قرآن سے کیا کر دی؟ اب آپ مجھے بتائیں جو قرآن پاک کے بارے میں یہ کہے تو
تو یہودی سازش پوری ہو رہی نہیں پوری ہو رہی؟ یہود و نصارہ کی یہ سازش تھی کہ جس طرح ہمارا دین نہ بچا، ہمارا دین لٹ گیا، اسی طرح ہم اسلام کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نقشہ بھی بگاڑنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام کا نقشہ کس صورت کے اندر بگڑے گا؟ جب صحابہ کرام کی شخصیت کو ڈیمیج کیا جائے۔ تو یہ اہل سنت ہیں جو اہل حق ہیں، جو کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی صحابی ہے وہ جیسا فرد جو ہے وہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی شان کیا ہے؟ ایک صحابی جس نے حضور کا دیدار کیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، کیا کیا؟ سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد وصال ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کوئی نماز نہیں ابھی تک پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا اور ایمان کی حالت میں کچھ گھڑی حضور کی صحبت میں رہا، حضور کا دیدار کیا، تو صحابی کی شان۔ ابھی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی رہے، میں اس صحابی کی بات کر رہا ہوں جو چند گھڑی حضور کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو ایسے صحابی کی شان یہ ہے، قیامت تک جتنے ولی غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے، اور اس صحابی کو جس نے بھی نماز بھی نہیں پڑھی، موقع نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، حضور کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے، تو یہ صحابی جو ہیں ان تمام ولی غوث کتب ابدال سے افضل ہیں۔ ان سے کیا ہیں؟ اب اس صحابی کی شان کو غوث اعظم نہیں پا سکتے، اس صحابی کی شان کو داتا علی اجمیری نہیں پا سکتے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں پا سکتے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادت کے اندر گزار دی، نفلی روزے رکھے، انہوں نے نفلی عبادات کی۔ وہ صحبت رسول کا فیض دیکھیں کتنا ہے، اور اس فیض کے اندر تیزی کتنی ہے کہ اس نے اسی صحابی کو حضور علیہ السلام کی صحبت نے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا، کہ جہاں پر 1000 سال کی عبادت نہیں پہنچا سکتی، میرے آقا علیہ السلام کی ایک جھلک نے اس صحابی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ میں ایک اس صحابی کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہیں کہ جن کی شان کے کیا کہنے، کہ آج جب غار کے اندر جانے کی باری آئی تو صدیق اکبر ہیں، اور آج قیامت تک کے لیے مزار کے اندر بھی حضور کے پہلو کے اندر صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ اپنے دشمن کو اپنے ساتھ لٹاتا ہے؟ بولیں تو صحیح۔ ایک پہلو کے اندر صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو کے اندر، اور لیٹنے کا انداز بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہیں، جہاں پر حضور کا کندھا ہے وہاں پر صدیق کا سر مبارک ہے، کیا ہے؟ تاکہ حضور کی برابری نہ ہو جائے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ جو ہے، سر مبارک وہاں ہے جہاں پر صدیق اکبر کا کیا ہے؟ کندھا مبارک ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ بھی سمجھ لگ گیا کہ صدیق اکبر اپنے آپ کو نبی کے برابر نہیں سمجھتے، عمر فاروق اپنے آپ کو صدیق اکبر کے برابر نہیں سمجھتے۔ تو آج کے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں امتی عمل کے اندر نبی کے برابر کیا، نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے، نبی کے برابر تو ہونا تو کیا، نبی سے عبادت کے اندر بڑھ بھی جاتا ہے۔ اب صدیق اکبر کا انداز دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر کندھا ہے وہاں پر صدیق کا سر ہے، اور جہاں پر حضرت صدیق اکبر کا کندھا ہے وہاں پر عمر فاروق کا سر ہے، اور اس کے پیچھے جگہ خالی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے حضور کے امتی بن کر آئیں گے، اور اس پوری دنیا کے اندر ایک ہی مذہب ہوگا جس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔
جب ان کا وصال ہوگا تو حضرت عمر فاروق کے پیچھے جو جگہ ہے وہاں پر مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنے گا. اور کیسی شان ہے، ادھر بھی اللہ کا نبی ہے ادھر بھی اللہ کا نبی ہے اور درمیان میں حضور کے 2 صحابی ہیں. تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر و فاروق اعظم کو عطا فرمائی کہ اس طرف بھی حضور جلوہ گر ہیں اور اس طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہیں.